الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یہاں آ کر اس گرجا گھر میں حج کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھون کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ کر کے اس کی نجاست کو لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے واقعہ سنا تو وہ طیش میں آ گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسری بکریوں کو مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبدالمطلب کے بھی تھے۔ عبدالمطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج ہوا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا اور جب عبدالمطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعب اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پہ نور محمدی کا جلال و جمال چمک رہا ہے، تو صورت یہ دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور تعظیم سے اور مرعوب ہو گیا اور اپنے بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا، سردار قریش، یہاں آپ کو تشریف آوری کا کیا مقصد؟ عبدالمطلب نے جواب دیا، ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں ہم اسے واپس لینے آئے ہیں۔ یہ سن کر سردار قریش، میں تو آپ کو سردار قریش میں سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی طاقتور ہیں، آپ ہی بہت حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت کیا؟ میں تو آپ کے خانہ کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی۔ عبدالمطلب نے کہا، مجھے اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے خانہ کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار قریش، سن لے، میں خانہ کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا لوں گا، روئے زمین میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے خانہ کعبہ کو مسمار کر دوں گا۔ عبدالمطلب نے فرمایا، پھر آپ جانیں اور آپ کا خدا، آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبدالمطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے گئے اور مکہ والوں سے فرمایا، تم لوگ اپنے اپنے مال اور مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر چلے جاؤ اور پہاڑوں اور چوٹیوں پر چڑھ کر اوروں میں چھپ جاؤ اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں آئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دعا مانگنے لگے، اے خدا، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔